الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے۔ اس سے رسول ذیشان رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی۔ پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ دیکھیے کیسی درود پاک کی بہار ہم نے سنی ہے، تو اللہ کرے کہ ہم بھی درود پاک سے اپنی زبان کو معطر کرنے والے بن جائیں۔ حدیث پاک میں ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے اجر زیادہ ملے تو اس کو نیتیں بھی زیادہ کرنی ہوں اور اچھی نیتیں زیادہ کرنی ہوں۔ تو آئیے ہم بھی نیتیں فرما لیتے ہیں کہ پیارے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت افضل ترین عمل ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ نگاہیں نیچے کیے خوب توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا، جتنی دیر ہو سکا، التحیہ کی شکل میں، یعنی جس طرح نماز میں تشہد پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کے مسلمانوں سے سلام کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا اور نیکی کی دعوت پیش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اے عاشقان رسول، شعبان المعظم اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، تو آج الحمدللہ عز و جل شب برات ہے۔ تو شب برات کا معنی ہے نجات کی رات، جہنم سے چھٹکارا ملنے کی رات، بہت برکتوں والی رات اور بہت ہی عظمتوں والی رات۔ اس رات میں اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحمت کی نظر فرماتا ہے، اپنا خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے، لاکھوں لاکھ گناہگاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ ایسی عظیم رات ہے، شب برات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ یعنی اگر کسی کی اولاد نہیں ہے
تو وہ سچے اور پکے دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ یہ ایسی رات ہے، شب برات روزی تقسیم ہونے کی رات ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرا رزق کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں تو پھر وہ لوگوں کے آگے نہ گڑ گڑاتا رہے۔ آج اس کو موقع ملا کہ اس کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر شب برات کو بھیجا، ایک موقع دیا کہ رات میری بندگی میں گزارے اور مجھ سے رو رو کر طلب کرے، مانگے، تو میں انشاءاللہ ضرور اس کو عطا کروں گا۔ یہ ایسی رات اللہ عز و جل نے عطا فرمائی ہے کہ جس میں روزی تقسیم ہوتی ہے۔ اس رات میں رزق کی برکت کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ عز و جل اس کو قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا جائے۔ آئیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور 4 راتیں ایسی ہیں کہ اللہ عز و جل اپنی بھلائیوں کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اب وہ کون سی رات ہے؟ نمبر 1 بقرہ عید کی رات، یعنی جو قربانی کی عید ہوتی ہے، اس رات کو بھی اللہ عز و جل اپنی بھلائیوں کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اور نمبر 2 عید الفطر کی رات، جس کو میٹھی عید کہتے ہیں، اس رات کو بھی اللہ عز و جل اپنی بھلائیوں کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور تیسری رات کون سی ہے؟ شعبان کی 15ویں رات، جس رات میں ہم یہ بیان سن رہے ہیں، ہم شب بیداری کی نیت کر چکے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کی نیتیں کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ رات، اس رات بھی اللہ عز و جل کے تمام بھلائیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اس رات میں مرنے والوں کے نام یہ لکھ دیے جاتے ہیں، اور جس کا رزق بڑھنا ہوتا ہے اس کا بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور جس نے اس سال کے اندر حج کرنا ہوتا ہے اس کے بھی جو ہے وہ نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق مل جائے، ہمیں بھی حج کرنے کے لیے سچی اور پکی دعا کرنے کی توفیق مل جائے۔ اور چوتھی رات کون سی ہے؟ عرفہ، یعنی 9 ذو الحج کی رات۔ تو یہ جو 4 راتیں ہیں، اس رات اللہ عز و جل کی بھلائیوں کے دروازے کھلے ہی رہتے ہیں۔ شعب الایمان میں حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان المعظم کی رات، یعنی شب برات کو ایک پکارنے والا، یعنی اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کی بخشش کر دی جائے۔ کوئی ہے ایسا کہ جو بخشش مانگتا ہے کہ مولا مجھے بخش دے، میرے اہل و عیال کو بخش دے، ہے کوئی ایسا کہ اس کی بخشش کر دی جائے؟ تو پتہ چلا کہ اس رات اپنے لیے بخشش مانگنے والے کی بخشش کو قبول کیا جاتا ہے، اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی اولاد کی طلب والا، ہے کوئی رزق کو بڑھانے والا کہ اس کو اولاد بھی دی جائے اور اس کا رزق بھی بڑھایا جائے، ہے کوئی ایسا؟ تو اگر کوئی خوش نصیب اس رات کو رو رو کر مانگ لے تو اس کی دعا کو بھی رد نہیں کیا جاتا، اس کو بھی عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس رات بدکار جو عورتیں ہوتی ہیں اور مرد جو ہوتے ہیں، جو زانی ہوتے ہیں، جو شرابی ہوتے ہیں، جو رب کائنات کے نافرمان ہوتے ہیں، یعنی وہ نافرمانی کرنے والے جو پٹاخے چلانے میں مصروف ہوتے ہیں، لوگوں کی عبادات
خراب کرنے میں مصروف ہوتے ہیں اور جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، ان لوگوں کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوتی، اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور جو بندہ اس رات کو ان کے علاوہ یا بدکار عورتوں کے اور بدکار مردوں کے علاوہ کوئی بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی حاجت رکھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو ابن عساکر میں ہے ایک مرتبہ شب برات کو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھئے اور نماز ادا فرمائیے۔ کیا کریے؟ اٹھئے اور نماز پڑھیے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسی رات ہے، اس رات میں اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں اور آپس میں بغض و کینہ یعنی دل میں دشمنی ایک دوسرے کی رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ ایسی عظیم رات ہے۔ چنانچہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور سر مبارک سجدے میں رکھ کر یوں دعا مانگی کہ اے اللہ عز و جل، میں تیرے عذاب سے تیری معافی، تیری ناراضی سے تیری رضا اور تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے میرے مولا، تیری تعریف بہت بلند ہے، میں تیری تعریف کا حقدار نہیں ہوں، میں تیری تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے خود بیان کی ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، ہمارے آقا و مولا فرما رہے ہیں۔ اور دعا کب کر رہے ہیں؟ 15 شعبان المعظم کو، 15 شعبان المعظم کو یہ دعا کر رہے ہیں۔ اور ہمارا علم کیا ہے؟ ہمیں اگر اس رات کو جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق مل جائے تو ہم سب سے پہلے کون سی دعا کرتے ہیں؟ کون سی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل، میری شادی نہیں ہو رہی تو اپنی رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ عز و جل، میرا رزق بہت کم ہے، کوئی رحمت کی نظر فرما، میرا رزق بڑھ جائے۔ یا اللہ عز و جل، اولاد نافرمان ہو چکی ہے، کرم فرما کہ فرما بردار بن جائیں۔ یا اللہ عز و جل، میری جو زمین ہے اس میں کھیتی میں بہت کمی بیشی ہے، اس پہ بھی رحمت کی نظر فرما۔ یعنی ہماری دعائیں صرف یہاں تک ہیں، اور ایسا کوئی بھی دعا مانگنے والا نظر نہیں آئے گا کہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ یا اللہ عز و جل، میں نے سال بھر جتنے گناہ کیے بلکہ عمر بھر جتنے گناہ کر چکا ہوں سب کی بخشش مانگتا ہوں، میرے مولا بخشش فرما۔ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، ہم ایسی دعائیں کرتے نہیں۔ تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر دیکھیں، رو رو کے دعا کر رہے ہیں کہ میں تیرے آگے جھکنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ کیسی دعا ہے، اور دعا کرنے والے تمام جہانوں سے افضل ہیں۔ پھر رات کے چوتھے پہر حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ حاضر ہوئے، آپ کی خدمت میں دوبارہ آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس آسمان کی طرف اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہر دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے. پہلے دروازے کا فرشتہ پکار رہا تھا کہ اس رات میں عبادت کرنے والوں کو مبارک ہو. دوسرے دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا تھا اس رات میں رکوع کرنے والوں کو بھی مبارک ہو. تیسرے آسمان پر فرشتہ کہہ رہا تھا، اعلان کر رہا تھا کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرتا ہے. چوتھے دروازے کا فرشتہ پکار رہا تھا اس رات میں اپنے رب کریم سے دعا مانگنے والے کو بھی مبارک ہو. پانچویں دروازے کا فرشتہ یوں صدا لگا رہا تھا، مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب کریم سے مناجات کرنے میں مصروف ہے. چھٹے دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا تھا اس رات میں مسلمانوں کو مبارک ہو. ساتویں دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا تھا اللہ پاک کو ایک ماننے والے کو بھی مبارک ہو. آٹھویں دروازے کا فرشتہ یوں پکار رہا تھا کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے. نویں دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا تھا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی بخشش کر دی جائے. 10ویں دروازے پر فرشتہ اعلان کر رہا تھا ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے. تو اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رحمت بھرا منظر دیکھنے کے بعد فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں، کب تک کھلے رہیں گے؟ عرض کیا رات کی ابتدا سے یعنی رات کے شروع سے طلوع فجر تک دروازے یوں ہی کھلے رہیں گے. تو ہم کتنی غفلت کی نیند سوئے پڑے رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر شب برات کو عطا کیا کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگ سکیں، ہم گناہوں سے پاک ہو سکیں. لیکن ہم اس کو بھی غفلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے ساتھ گزارتے چلے جا رہے ہیں. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے لیے عید کے 2 دن ہوتے ہیں. مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں جی؟ 2، جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو اسی طرح آسمان کے جو فرشتے ہیں ان کی بھی 2 عیدیں ہیں. اب آسمان کے فرشتوں کی کون سی عیدیں ہیں؟ ایک شب برات ہے اور دوسری شب قدر ہے. ایک شب برات اور دوسری شب قدر ہے. یہ فرشتوں کی عیدیں ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو بھی عید سمجھ کر، یعنی عید یہ ہوتا ہے کہ خوشی کا دن ہوتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پکی اور سچی توبہ کر کے خوش ہو جائیں کہ ہمارے مالک نے ہمیں ضرور معاف کر دیا. تو کاش ہم بھی اس کو عید کا دن سمجھ لیں، ہم بھی اپنے رب کائنات کو راضی کرنے والے کام کرنے شروع کر دیں. امام سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. یہ جو 5 ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور اس میں جمعہ بھی شامل ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جتنے ہم سے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ہم سچے اور پکے دل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں نا 5 اور جمعے بھی. تو نمازیں اور جمعے ایک ہفتے کے اندر جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں سب کا کفارہ ہے، سب کی معافی کا سبب ہے. اور شب برات جو ہے یہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. اس میں ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم گفتگو سن رہے ہیں، یہ رات شب برات ہے اور جو آئندہ شب برات آنے والی ہے. اگر ہم اس میں اللہ تعالیٰ کو اچھے طریقے کے ساتھ یاد کرتے ہیں، جیسے یاد کرنے کا حق ہے،
تو پھر کیا ہے، اگلی جو شب برات آئے گی ہماری زندگی کے اندر، اس کے اندر ہم جتنے گناہ کریں گے، صغیرہ گناہ جو چھوٹے گناہ ہیں، یہ ان کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بھی اگر سچی اور پکی توبہ کی جائے تو یہ ان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ سال کے اندر جتنے ہم گناہ کریں گے یہ ان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ شب قدر، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، یہ زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ زندگی کے اندر جتنے گناہ ہو گئے اور شب برات کو بندہ صحیح طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، تو یہ جو شب قدر ہے یہ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات عبادت کی رات ہے۔ اس رات کو دل سے غفلت کے پردے ہٹا کر اللہ پاک کی یاد میں گزارنا سعادت ہی سعادت ہے۔ لیکن ہم پھر بھی غفلت کے پٹے جو ہیں یہ ڈال کر پھرے ہوئے ہیں، اور یہ ایسی ناقص رات ہوتی ہے کہ اس کے اندر جس نے مرنا ہوتا ہے، جب مرنا ہوتا ہے سال کے اندر، اس کے نام والا پتہ گر جاتا ہے۔ اب وہ بندہ اگر پٹاخے چلا رہا ہے تو کتنا بدبخت ہے، اگر وہی بندہ سویا ہوا ہے تو کتنا بدبخت ہے، اگر وہی بندہ فلمیں اور ڈرامے دیکھنے میں اپنے وقت کو گزار رہا ہے تو کتنا بدبخت ہے۔ کیوں کہ اس کے بارے میں اس رات کو فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس نے اس سال میں مر جانا ہے، تو وہ غفلت کی نیند سویا پڑا ہے، وقت کو گزار رہا ہے، کتنا بدبخت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا، یعنی ان 5 راتوں میں شب بیداری کی، رات کو عبادت کی، ان راتوں میں بالخصوص عبادت کی، جاگ کر گزارا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 ترویہ، یعنی 8 ذی الحجہ کی رات، جو بندہ اس رات کو عبادت میں گزارتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 عرفہ، یعنی 9 ذی الحج کی رات، اس رات کو بھی جو بندہ عبادت میں گزارے گا اس پر بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ نمبر 3 عید الاضحیٰ، یعنی 10 ذی الحج کی رات، اس رات کو بھی جو بندہ عبادت میں گزارے گا اس پر بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ اور نمبر 4 عید الفطر کی رات، اس رات کو بھی جو بندہ شب بیداری کر کے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے گزارے گا اس پر بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ اور نمبر 5 نصف شعبان کی رات، کہ جس رات میں ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، 15 شعبان شب برات کی رات، اس کو بھی جو بندہ رات جاگ کر گزارے گا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے گا، اس پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، میرے مولا بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب مسلمانوں کی پیاری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں حالت سجدہ میں ہی آپ کی روح جو ہے وہ قبض کر لی گئی، مجھے ایسا گمان ہوا۔ تو ایسا خیال آتے ہی میں اٹھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک انگوٹھے کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو حرکت محسوس ہوئی، تو مجھے اطمینان ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب اور آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے، یعنی شب برات کی رات ہے۔ اس رات اللہ پاک اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ شب برات آئی تو اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، ساری رات نماز پڑھتے رہے۔ اب مجھے بتائیں جس کے لیے جنت بنائی ہے وہ ساری رات عبادت میں گزار دیں، اور جن کے لیے جنت اور جہنم بنائی وہ غفلت کی نیند سوئے پڑے رہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے لیے فیصلہ کیا ہوگا، جنت ہوگی یا جہنم، اس چیز کا علم بھی نہیں ہے۔ اور میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں نہ علم نہ عمل، پھر بھی غفلت کی نیند، آنکھوں سے غفلت کی پٹی ہٹی نہیں رہی، عبادت میں دل لگتا ہی نہیں ہے، عبادت کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو جن کے لیے جنت بنائی گئی وہ ساری رات عبادت میں گزار رہے ہیں، تو امتیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ چلیں زیادہ نہیں 6 نفل تو پڑھیں، 4 پڑھ دیں، فرض نمازیں ہی پڑھ لیں، تھوڑی سی دعا ہی مانگ لیں، اس کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ اور کچھ ایسے نادان آپ میں بیٹھے ہوں گے کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے بیٹھے ہیں، جو دکھاوا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ کوئی پوچھے گا کہ رات کیسی گزری تو جواب کیا دینا ہے؟ رات اجتماع کے اندر گیا۔ تو جو بیان کرنے والے تھے ان کی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور جو نعت پڑھ رہے تھے انہوں نے مزہ دے دیا، اور تلاوت جو کرنے والا تھا اس کی آواز ہی درست نہیں تھی۔ تو مطلب یہ کہ ہم صرف آوازیں چیک کرنے آتے ہیں، ہم اجتماعات کے اندر محافل کے اندر ایک ہی وجہ سے جاتے ہیں کہ فلاں نعت خواں آ رہا ہے، فلاں محدث فلاں مفتی آ رہا ہے، اور ہم سیکھنے کے لیے کچھ نہیں آتے۔ اگر ہم سیکھنے کے لیے آئیں تو ہماری حالت ایسی نہ ہو۔ تو دیکھ لیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم کیا تھا، اور سنیے آپ کیسی عبادت کرتے تھے۔ آگے سنیے، فرماتی ہیں کہ ساری رات نماز پڑھتے رہنے کے سبب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں سوج گئے تھے۔ ساری رات عبادت کرنے کی وجہ سے پاؤں مبارک سوج گئے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کو دبانے کی سعادت حاصل کی۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے، یعنی جب شب برات آتی 15 شعبان کی رات تو آپ قبرستان کے اندر چلے جاتے اور اپنی امت کے حق میں دعا فرماتے تھے۔ تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ ہمیں اگر دعا کا موقع مل جائے تو ہم رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، اولاد کے لیے، بینک بیلنس کے لیے دعا کرتے ہیں،
اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں، تو کاش ہمیں بھی